اب یہ چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے یا ہماری ریاست کے لیے ہے کہ کس حد تک ہم اس تصور کو حقیقت بنا سکتے ہیں جو تصور ہمیں آئین میں دیا گیا، جو تصور ہمیں اصولوں کی بنیاد پہ دیا گیا، وہ تصور جو ہمیں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ملا۔ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک منزل ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں اسلام کے اصولوں کی۔ اب نہ پہنچنا یا پہنچنا یہ ہماری ہمت ہے۔ اسی طرح آئین میں اگر آپ کو حقوق ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل میں بھی وہ حقوق آپ کو ملیں گے، بعض دفعہ نہیں ملتے۔ تو یہ بھی ہمارا چیلنج ہوتا ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر رویے جمہوری نہیں ہیں، دیکھیں نا، جمہوریت کو کہنے سے جمہوریت نہیں آتی۔ جمہوریت نام ہے رویے کا، جمہوریت نام ہے سوچ کا، ایک فکر کا، ایک طرز عمل کا۔ جب تک جمہوریت میں ٹالرنس نہیں ہے جمہوریت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ مل جل کر بات کر کے ایک مشترکہ راستہ نکالنا ہے، جب تک آپ میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک جمہوریت کاغذوں میں رہتی ہے، جمہوریت کتابوں میں رہتی ہے، جمہوریت آئین میں رہتی ہے، معاشرے میں نہیں ہوتی۔ یہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آخری جو بات کہنے والی ہے وہ ہے فیڈریشن کی، وفاق، کہ وفاق کیا ہوتا ہے۔ پاکستان ایک وفاقی نظام ہے، ہندوستان کے پاس بھی وفاقی نظام ہے، امریکہ بھی وفاقی نظام ہے، آسٹریلیا وفاقی نظام ہے، انگلستان وفاقی نظام نہیں ہے۔ انگلینڈ جو ہے وہ فیڈرل سسٹم نہیں ہے، اگرچہ اس میں کچھ خصوصیات اس کی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان ایک وفاق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، وفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست کے اختیارات ہیں وہ اختیارات جو کہ آئین میں درج کیے جاتے ہیں، ان اختیارات کو آپ تقسیم کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت یعنی وہ حکومت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، اور صوبائی حکومتوں میں جو صوبائی کیپٹل میں بیٹھی ہیں۔ 4 صوبے ہیں آپ کے، ان 4 صوبوں میں جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آئین اختیارات کو تقسیم کرتا ہے۔ وہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ مرکز کے اختیارات ہیں، یہ اسلام آباد کی حکومت کے اختیارات ہیں، یہ صوبائی حکومتوں کے ہیں جو 4 کیپٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اختیارات کو آئین تقسیم کر دیتا ہے۔ آئین گارنٹی بھی دیتا ہے، جہاں وہ تقسیم کرتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے اختیارات ہیں، یہ لاہور میں حکومت بیٹھی ہے، کراچی میں بیٹھی ہے، کوئٹہ میں، پشاور میں، 4 صوبوں میں 4 حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے اختیار ہیں۔ ان کی حفاظت کی گارنٹی بھی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرلزم میں آپ 2 اقسام کی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک فیڈرل حکومت، ہیئر ان کیس آف پاکستان اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے ہماری فیڈرل حکومت، دوسری پروونشل حکومت، اور دونوں صوبوں کو خود مختاری دی جاتی ہے، پروونشل اٹانومی جس کو ہم کہتے ہیں، صوبائی خود مختاری۔ اب یہ ہے کہ پرابلم صرف اس میں یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کا فارمولہ ملک سے ملک تک بدلتا ہے۔ کہیں خود مختاری زیادہ ہوگی، کہیں خود مختاری کم ہوگی۔ یہ آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ کتنی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وفاقی نظام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے ملک میں جو ڈائیورسٹی ہے، بڑے ملک کی جغرافیائی حالات مختلف جگہ مختلف ہوتے ہیں، لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ایتھنک گروپس ہوتے ہیں، نسلی گروپس ہوتے ہیں، مختلف کلچرز ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف کلچر ہوتے ہیں۔ کسی چیز میں ایک کا ایمفسس ہے، دوسرے کلچر میں دوسری چیز کا ایمفسس ہے۔ جو یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، آپ کرتے یہ ہیں کہ اس ڈائیورسٹی کو ریجیکٹ نہیں کرتے،
یہ نہیں کہتے یہ ختم صوبہ ختم، صوبے کی بات نہ کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو جو صوبائی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کو اکٹھا کر کے ایک ایسے نظام میں لے آتے ہیں جس کو فیڈریشن کہتے ہیں، اور جو چیزیں آپ میں کامن ہوتی ہیں وہ آپ فیڈرل حکومت کو دے دیتے ہیں، جو چیزیں خاص علاقے سے مخصوص ہوتی ہیں وہ چیزیں اس علاقے کی حکومت کو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا فیڈریشن جو ہے ایک یونٹی ڈائیورسٹی کے اندر کریٹ کرنے کا ایک نسخہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے ایک ایسا سیاسی نظام آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈائیورسٹی بھی رہتی ہے، فرق بھی قائم رہتا ہے، لیکن وہ سارا کا سارا ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک بڑے فیڈرل فریم ورک میں آ جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے آسان زبان میں کہ دائرے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہر صوبے کو ایک دائرہ سمجھ لیں، ہر دائرے کی اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام دائرے مل کر ایک بڑے دائرے کا حصہ ہو جاتے ہیں جس کو ہم فیڈریشن آف پاکستان کہہ دیتے ہیں۔ اور جب وہ بڑے دائرے میں آتے ہیں جس کو ہم فیڈریشن آف پاکستان کہتے ہیں، تو وہ اب دائرے ختم نہیں ہوتے، وہ دائرے قائم رہتے ہیں، صرف ایک دوسرے کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں۔ وہی ٹالرنس کا سبق ہے۔ فیڈریشن جو ہے وہ ٹالرنس کا ایک اسپیکٹ ہے، رواداری کا اسپیکٹ ہے کہ مختلف لوگ، مختلف زبان بولنے والے ایک سیاسی تجربے کی بنیاد پر، ایک مستقبل کی ایک مشترکہ ہوپ کی بنیاد پر اکٹھے ہو کر ایک سیاسی نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو اسلامی نظام میں ہے کہ اسلامی نظام میں اصول ڈیفائن کرنا آسان ہوتے ہیں، فیڈریشن میں اصول ڈیفائن کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن نظام کی روح کو زندہ رکھنا، نظام کو اس کی روح کے مطابق چلانا، یہ پھر میرا اور آپ کا کام ہوتا ہے، ہماری حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے ہم منسلک ہیں، تو کس حد تک منسلک ہیں، یہ سوال آپ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آپ فیڈریشن ہیں، تو سوال یہ ہے کہ فیڈریشن میں صوبوں کو کتنی خود مختاری آپ دیں گے۔ اس کے لیے بنیادی فارمولہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اس علاقے کی مخصوص ہیں وہ اس مخصوص حکومت کو دے دیں، باقی جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ہیں نا آپ چھوڑ دیں اس کے لیے فیڈرل حکومت کے لیے۔ تو پاکستان میں فیڈرلزم کا تصور جو ہے وہ شروع سے تھا، یعنی 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو اس وقت یہ تھا کہ فیڈرلزم کو اپنایا گیا۔ فیڈرلزم کا کچھ آغاز آپ کو برٹش دور میں ملتا ہے، یعنی برٹش نے کچھ فیچرز، مکمل تو نہیں آپ کہہ سکتے، فیڈرلزم کے کچھ فیچرز تھوڑے تھوڑے انٹروڈیوس کر دیے تھے 1935 کے بعد، 1935 کے بعد انہوں نے کچھ فیچرز فیڈرلزم کے انڈیا میں انٹروڈیوس کیے تھے۔ جب 47 میں انڈیا اور پاکستان آزاد ہوتے ہیں تب وہ مکمل طور پر ایک فیڈرل سسٹم کو قائم کرتے ہیں، اور فیڈرل سسٹم میں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ اوور رائڈنگ پاورز ہوتی ہیں، کچھ ایسی پاورز ہوتی ہیں جو صوبوں کے پاس نہیں ہوتی، وہ آئین ڈیفائن کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر 1947 میں فیڈرلزم تھا، اور اس وقت پاکستان میں ڈائیورسٹی زیادہ تھی۔ پاکستان میں صوبے تھے، کل ہم نے بات کی تھی پرنسلی سٹیٹس کی، کشمیر کی اور دوسرے صوبوں کی۔ پاکستان میں 10 پرنسلی سٹیٹس نے جوائن کیا تھا، تو پرنسلی سٹیٹ ایز اٹ از موجود تھیں۔ اسی طرح فاٹا، آج بھی فاٹا ایک سیپریٹ اینٹی ہے، آج کل بحث ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا جائے، لیکن فاٹا ہمیشہ سے ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ قائم رہا، اگرچہ وہ صوبہ نہیں تھا لیکن ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر جو قائم رہا۔ پھر اس کے علاوہ جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سیپریٹ اینٹی ہوتا ہے، جس طرح کراچی جب کیپٹل تھا وہ سندھ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب اسلام آباد جو ہے وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ وہ زمین پنجاب کی ہے، یعنی اس سے پہلے کیپٹل بننے سے پہلے وہ زمین پنجاب کی تھی اور وہ خیبر پختونخوا کی سرحد تک جاتی تھی، لیکن آج جو اسلام آباد کا علاقہ ہے
وہ پنجاب کا حصہ نہیں کہلاتا. پنجاب راولپنڈی پہ ختم ہوتا ہے. اور اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے. کیپٹل سٹی ہمیشہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ چلتا ہے، جس طرح ہندوستان میں دلی ہے ایک سیپریٹ اینٹی ہے، وہاں وہ جو چلتا ہے. اور 1955 کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، وہ شاید آپ کو اتنا آئیڈیا نہ ہو. 1955 میں ایک کام یہ ہوا تھا کہ جو ویسٹ پاکستان تھا، ایک ایسٹ پاکستان تھا، ایک ویسٹ پاکستان تھا. ویسٹ پاکستان کے تمام صوبے اور یہ پرنسلی سٹیٹس اکٹھی کر کے ایک 1 یونٹ جس کو کہتے تھے بنایا. یعنی پورا ویسٹ پاکستان جس میں یہ صوبے تھے، فاٹا کو علیحدہ کر دیں، فاٹا رہنے دیں، کیپٹل سٹی کو رہنے دیں، تو تمام کے تمام صوبے اور بیشتر ناٹ آل پرنسلی سٹیٹس، بیشتر پرنسلی سٹیٹ کو ایک پروونس میں کنورٹ کر دیا جس کو پروونس آف ویسٹ پاکستان کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1955 سے پاکستان میں 2 صوبے رہ گئے، ایک ایسٹ پاکستان کا، دوسرا ویسٹ پاکستان کا. 2 صوبے تھے. اور یہ سلسلہ 2 صوبوں کا سلسلہ 1955 سے 1970 تک چلا ہے. 1955 ٹو 1970. 1970 میں یہ صوبے دوبارہ ریوائیو ہو گئے. جو آج کے صوبے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہیں، ہم سب فیملیئر ہیں، یہ 1970 میں بنے تھے. پنجاب پہلے بھی صوبہ تھا لیکن 1 یونٹ میں 1955 میں آ کے ویسٹ پاکستان کا حصہ بنا. 70 میں یہ تمام صوبے جو ویسٹ پاکستان کے تھے وہ ریوائیو کر دیے گئے اور بلوچستان کو فل صوبہ بنایا. کل میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ بلوچستان 1970 میں صوبہ بنا تھا، اس سے پہلے مکمل صوبہ نہیں تھا. تو 1970 میں یہ صوبہ بنا. تو اب جو ہے ہمارا جو آئین ہے، موجودہ آئین ہے، وہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں 4 صوبے ہیں. فاٹا ایک سیپریٹ اینٹی ہے، فیڈرل حکومت کے تحت ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ایز کیپٹل سٹی، یہ جو ہے یہ بھی ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ہے. اور ان سب کی سیپریٹ ریپرزنٹیشن آپ کو نیشنل اسمبلی میں جو نظر آئے گی. تو یہ ایک فیڈریشن کا شعبہ ہے. تو یہ ہے کہ اس گفتگو کو اختتام تک ہم اس طرح پہنچائیں گے کہ پاکستان کے اندر مختلف کوششوں کے ساتھ ساتھ، مختلف ایفرٹس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا آئین یا قانونی ڈھانچہ کریٹ کیا جائے جس میں جدید ریاست کے اصول بھی ہوں، موجودہ جمہوریت کے اصول بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ریاست اسلامی تشخص کو جو قریب رکھتی ہے اپنے، اس اسلامی تشخص کا اظہار پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے اندر ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کو آپ کس طرح روک سکیں گے، کس طرح کنٹرول کر سکیں گے. کیونکہ انتہا پسندی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک نظریے کو انتہا تک لے جائیں، چاہے وہ دنیاوی نظریہ ہو، چاہے وہ مذہبی نظریہ ہو. جب ایک نظریے کو انتہا تک لے جاتے ہیں تب اس میں ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. اور اگر ایکسٹریمزم پیدا ہوگا تو وہ ایکسٹریمزم جمہوری نظام کی بھی نفی کرتا ہے اور اسلام کے سنہری اصولوں، اسلام کی سنہری ٹیچنگز جو ہیں، جو کہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، ان ٹیچنگز کی بھی نفی کرتا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چلانے کے لیے، ایک باشعور معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جو دنیا میں بھی مقام بنائے. کیونکہ معاشرے کی دنیا میں مقام بنتا ہے ان کے شہریوں کی پرفارمنس سے. اگر آپ مختلف فیلڈز میں پرفارم کریں، ایکڈیمکس میں پرفارم کریں، پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کی عزت بڑھتی ہے، اس سے پھر پاکستان کا مقام ہوتا ہے. تو پاکستان کی عزت جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کی کارکردگی سے ہوگی اور اس معاشرے سے ہوگی جو معاشرہ آپ یہاں کریٹ کریں گے. اور وہ معاشرہ جو اچھا ہوتا ہے وہ وہی معاشرہ ہے جس میں آپ ڈفرینسز کو، معاملات کو گفت و شنید سے، افہام و تفہیم سے
مل جل کر طے کرتے ہیں اور اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ڈائیورسٹی نیچرل ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن تو دیکھیں نا، 21 ملین سے بلین پہنچی ہوئی ہے، کوئی 5 یا 6 ملین کی نہیں ہے پاکستان کی، بلین میں پہنچی ہوئی ہے۔ جب 21 بلین پاپولیشن ہو، پھر ٹیریٹری کو دیکھیں اور پھر ایک اور دیکھیں، جیوگرافک کنڈیشنز کو دیکھیں۔ شروع ہو جائیں خیبر پاکستان افغانستان بارڈر سے، کراچی تک آئیں، کوئٹہ سے لے کے ہندوستان کے بارڈر تک آ جائیں، کتنی ویریشن ہے۔ تو اس ویریشن کو ہمیں اسٹرینتھ بنانا ہے، اس ویریشن کی بنیاد پہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا ہے کہ دنیا کو دکھا سکیں کہ آپس میں مل کر رہنے کی ایک اچھی مثال کیا ہے۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی کی اچیومنٹ کے لیے ہم جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔